ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کل جس راستے سے اہل ایمان کے عقیدوں پر سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے، جس راستے سے عقیدہ توحید میں خلل واقع ہوتا ہے، وہ راستہ وہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے. یعنی کسی بھی شخص کو اللہ کا ولی متعین کر کے اور پھر اس میں وہ اختیارات ماننا جو اختیارات اور تصرفات صرف اللہ رب ذوالجلال کے ہیں، یہ کاروبار عروج پر ہے. اور اگر کوئی شخص خدائی اختیارات اور تصرفات کا ان لوگوں کے اندر جنہیں پیر، سید، مرشد، شاہ جی یا اللہ کا ولی وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص ان میں اللہ والے اختیارات کا انکار کرتا ہے تو اسے اولیاء اللہ کا منکر بولا جاتا ہے، ولیوں کا گستاخ کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اللہ کا ولی، اس کا معنی ہے اللہ کا دوست. اور وہ کون بد نصیب ہو سکتا ہے جو اللہ سے تو پیار کرے اور اللہ کے دوستوں سے نفرت کرے. اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے دوستوں سے محبت نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ غور کریں تو ہر انسان جس محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میری آخرت آسان ہو جائے، میری آخرت غموں اور دکھوں سے محفوظ ہو جائے، میری آخرت پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے. اور اگر
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اللہ رب ذوالجلال غموں اور دکھوں اور خوف سے محفوظ کر دے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے دوست بن جائیے، اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی۔ اور یہ میں ذاتی تجربہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کریم کی نص اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جس میں مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں غور سے سنو، خبردار، الا یہ خبردار بیدار کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی بہت اہم بات بتانی ہو تو اس سے پہلے الا آ جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا الا، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ولی پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے اپنی معیشت کا، اپنے رزق کا، کل کلاں کیا ہوگا، ان پریشانیوں سے بالا ہوتا ہے اللہ کا دوست، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے تمام معاملات میرے رب کے اختیار میں ہیں۔ اسے یہ ڈر نہیں ہوتا فلاں روٹ گیا، فلاں ناراض ہوگا تو میرا کیا بنے گا، نہیں، وہ سچی بات کہہ دیتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اللہ کا ولی قیامت والے دن بھی کسی غم میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کی کائنات نے گارنٹی دے دی ہے کہ جو شخص رب سے دوستی کر لے گا، اللہ دنیا کے خوف بھی اس سے ختم کر دے گا، اور آخرت کی پریشانیاں بھی میرا رب اس کی دور کر دے گا۔ جب اسے آخرت میں محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر مل جائے گا، حساب و کتاب کی آسانیاں مل جائیں گی، اللہ کی جنت مل جائے گی، رب کی رضا مل جائے گی، اللہ کا دیدار مل جائے گا، اونچے اور بلند چبوترے نما مسندیں مل جائیں گی، تو پھر کس چیز کا غم ہوگا اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں ہمیں بیان فرمایا، اس کی تفسیر میں محبوب کائنات نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی عظمت میں بیان فرمائی آیت کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اس کی تشریح میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت والے دن، ما ہم بی انبیاء ولا شہداء، وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، ان کو اللہ قیامت والے دن ایسا مقام عطا کرے گا کہ ان کے مقام پر شہداء بھی رشک کریں گے اور انبیاء بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ایسا مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا قیامت کے دن، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے انہیں عظمت ملے گی، رفعت ملے گی، بلندی ملے گی، مسندیں ملیں گی، تو ان کے پروٹوکول کو دیکھ کر، عزتوں کو دیکھ کر شہید رشک کریں گے،
انبیاء بھی ستائش کریں گے ان کے مقام کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ شہید اور انبیاء وہ بھی چاہت کی نگاہوں سے ان کے مقام کو دیکھیں گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں ایک تجسس پیدا ہوا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخبرنا من ہم، اللہ کے حبیب یہ تو بتلا دیجئے، آپ خبر دیں گے ہمیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ یہ عظمت عطا کرے گا، جن کو اللہ یہ مقام عطا کرے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یہ وہ لوگ ہوں گے۔ فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا فواللہ ان وجوہہم لنور وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِلَىٰ حَزِنَ النَّاسِ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو قیامت والے دن میرا پروردگار انہیں یہ عظمت عطا فرمائے گا، یہ شان عطا فرمائے گا کہ انبیاء ان کے مقام کو چاہت بھری نظروں سے دیکھیں گے، شہداء ان کا مقام اور عظمت دیکھ کر رشک کریں گے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے تحابوا بروح اللہ، جو اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں غیر ارحام بینہم، نہ تو آپس میں ان کی کوئی رشتہ داریاں ہوں گی، نہ کوئی مال کا لین دین ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، وہ محبت دین کی بنیاد پر ہوگی۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قیامت والے دن خالق کائنات رب ذوالجلال ان کو کیسی مسندیں عطا کرے گا، کیسی ذات ہوگی ان کی، کیسی شخصیت ہوگی۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَنُورٌ، یہ خود بھی نور کے ہوں گے، ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے، نور ہوگا ان کے چہروں پر۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُور، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں نور کے منبر عطا فرمائے گا، ان کے اوپر یہ مسند نشین ہوں گے۔ نور کے منبر، نور کے منبروں پر چہرے بھی نور، اور اللہ تعالیٰ انہیں بیٹھنے کے لیے بھی نور کے منبر عطا کرے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں لا يخافون اذا خاف الناس، قیامت والے دن جب کسی کو عذاب کا خوف ہوگا، کسی کو حساب و کتاب کا خوف ہوگا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور غصے کا خوف ہوگا، کسی کو جہنم کا خوف ہوگا، لیکن یہ لوگ وہ ہوں گے لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے ان پہ خوف نہیں ہوگا، اطمینان میں ہوں گے یہ لوگ، جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے ان پر غم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اے میرے صحابہ کرام اگر ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کون لوگ ہیں تو قرآن کریم کا یہ مقام پڑھ لیجئے جہاں پر الہ العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں جن پہ قیامت والے دن کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث
میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرا ولی، اللہ کا ولی کون ہے؟ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں پہچان کر لیجئے، کیا عظمت ہے حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھ لیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، لوگوں جو میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا، میں پروردگار عالم اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ایسے ہی فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں ولیوں کو نہیں مانتا، یہ ولیوں کا گستاخ ہے، یہ ولی کی عظمت کو نہیں جانتا، یہ ولی سے محبت نہیں کرتا۔ سنو، ولی کا مقام، ولی کی شان، ولی کی عظمت، ولی کا مقام اور مرتبہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے ولی کو مان لے اور جو چاہے نفرت کرے۔ نہیں، جو اللہ کے ولی سے نفرت کرے گا رب اس سے نفرت کرے گا۔ جو اللہ کے ولی کو نہیں مانتا، جو اللہ کے ولی سے پیار نہیں کرتا، جو اللہ کے دوست سے پیار نہیں کرتا، جو اللہ کے ولی سے محبت نہیں کرتا، فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک وہ بندہ جو سود سے توبہ نہیں کرتا اور ایک وہ بندہ جو ولی سے پیار نہیں کرتا۔ توجہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے ولی کی عظمت کو، شان کو، کہ جو ولی کا نہیں ہے وہ اللہ کا۔ اصل میں میرے خیال میں شاید ایسی بات آپ پہلی بار سن رہے ہیں، ولیوں کی عظمت اور شان، اس واسطے تھوڑے تھوڑے پریشان ہو۔ سنیے، کھل کے بولیں اور کہیں اور یہ نظریہ اپنائیں کہ جو رب کے ولی کو نہیں مانتا، جو ولی کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے، اعلان کرتے ہیں میرا اللہ، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لوگ غلط کہتے ہیں آپ کو کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ واللہ میں تو اس حد تک مانتا ہوں کہ جو ولی کو نہیں مانتا اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے میرا ہے ہی اس سے اعلان جنگ جو میرے دوست اور میرے ولی کو نہیں مانتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ پکا عقیدہ یقینی ہے نا کہ جو ولی کو نہیں مانتا رب کہتا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہاں چھوٹی سی بات تو میں عرض کروں، میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ بولو، صدیق رب کا ولی ہے کہ نہیں؟ فاروق میرے رب کا ولی ہے کہ نہیں؟ جناب عثمان اللہ کا ولی ہے یا نہیں؟ سیدنا علی میرے رب کا ولی ہے کہ نہیں؟ پیارے حسنین کریمین اللہ کے ولی ہیں یا نہیں؟ نبی کے طلحہ زبیر اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ پیغمبر کے انس بلال اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ نبی کا ابو ہریرہ اور ابو ذر رب کا ولی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سارے صحابہ میرے رب کے ولی ہیں تو جو صحابہ کو نہیں مانتا، رب کہتا ہے آذنتہ بالحرب، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اس سے اعلان جنگ ہے رب کا۔ اور جس سے رب اعلان جنگ کر دے اسے مارنے کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے باہر سے بندہ بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو گل سمجھ آئی جی؟ جس سے رب اعلان جنگ کر دے اس کی مار کٹائی کا بندوبست اس کے اندر ہی اللہ کر دیتا ہے، پھر سینہ بھی اس کا ہوتا ہے، ہاتھ بھی اس کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے اوپر کسی اور کی ڈیوٹی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا، وہ اس لائق ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے ذلیل ہوتا پھرے۔ حضرات، رب فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اس حدیث مبارکہ میں غور کرتے جانا کہ اللہ ولی کہہ کن کو رہا ہے، کون ہے اللہ کے ولی، علامتیں کیا ہیں اللہ کے ولیوں کی۔ میں انشاءاللہ تعالی
آدھی بات نہیں کروں گا، پوری بات بتاؤں گا آپ کو، ولیوں کی شان بھی بتاؤں گا، ولیوں کی پہچان بھی بتاؤں گا۔ ہاں جی، یہ نہ ہونا میں ولیوں کی شان بتاؤں اور آپ گلی میں وہ جو تنبا لے کے پھر رہا ہوتے ہیں آپ کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، جس نے گلے میں ٹل ڈالے ہوتے ہیں آپ کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، جو لوگوں کو ڈنڈے مار کے گناہ صاف کر رہا ہو آپ کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، جس نے جناب بھنگ کے اور چرس کے سگریٹ لگائے ہوئے ہو آپ کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، جس کے ارد گرد کائیں اور کوے اور بلیاں ہو آپ کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، جو مائک کے اندر پھونک مار کے کہہ رہا ہو پورا پاکستان ہی میں نے ٹھیک کر دیا ہے آپ کہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، میں پہچان بھی بتاؤں گا کہ اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، وہ بھی بتاؤں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پہ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ، بندہ اگر کسی بھی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی مال دے کر میرا قرب حاصل کرتا ہے، کبھی روزے رکھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، کبھی بندہ جناب عمرے کر کے حج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی لوگوں کی قسم پرسی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا بندہ جو بھی عمل کرے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب عمل وہ ہے جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کیا ہے۔ فرض، جو زکوٰۃ فرض، جو نماز فرض، جو روزے فرض، جو حج فرض، جب یہ بندہ فرض ادا کرتا ہے نا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں اسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ کیا بنا لیتا ہوں؟ ولی۔ ولی کی پہچان نوٹ کیجئے، ولی کی نشانی نوٹ کیجئے، ولی کی علامت نوٹ کیجئے۔ حضرات گرامی، ولی فرائض کا پابند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، ولی 5 وقت کا پکا نمازی ہوگا۔ اللہ خالق کائنات نے روزے فرض کیے ہیں، ولی روزے دار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کو چھوڑ دینا لازم قرار دیا ہے، ولی بدکاری کے قریب نہیں جانے والا ہوگا۔ خالق کائنات نے صاحب استطاعت پہ حج فرض کیا ہے، ولی حج کرنے والا ہوگا۔ اگر استطاعت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، ولی زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ ولی کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا اللہ کا ولی ہوگا۔ حضرات گرامی، پروردگار عالم نے داڑھی فرض کی ہے، مٹھے پہ گئے ہو کئی میرے بھائی ناراض بھی نہ ہو جان، بہار جو میں موضوع کتھوں آ جاندہ ہے، بہار جو میں شریعت ہی بیان کرنی ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب یہ کہیں گے، پوچھتے ہیں جی داڑھی فرض ہے کہ سنت ہے؟ فرض ہے کہ سنت ہے؟ یاد رکھیے یہ فرض سنت والی بحث کوئی بحث نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واف اللہا، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، نبی کا امر ہے، نبی کا حکم ہے، اور پیغمبر کا جو حکم ہے وہ فرضیت کا تقاضا کیا کرتا ہے، وہ فرضیت کا تقاضا کیا کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور کام ہے جو کہ سنت ہے، اس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، آپ کو بڑی چنتا ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، باپ کو بھی ہوتی ہے، ماں کو بھی ہوتی ہے، اولاد کو بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ النکاح من سنتی، میرے پیغمبر نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو وہ رہنے دیا کریں، سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کے لیے ماں باپ اولاد سب کو پریشانی ہے، اور یہ جو نبی کا آرڈر ہے اس کے متعلق تقسیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا یہ سنت ہے یا کیا ہے کیا نہیں۔ تو غور کیجئے، ولی کی یہ علامت ہے کہ اس کے چہرے پہ محمد کی سنت، شریعت، داڑھی نظر آئے گی۔ اس کو جو سنت کہتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کا حصہ تھی، پیغمبر کی ذات کا حصہ تھی۔ یہ سنت اس لیے بولا جاتا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں، نہیں۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذل جلال فرماتا ہے ولی کی یہ علامت ہوگی، ولی کی یہ نشانی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر چیزیں فرض کی ہیں، ولی فرض کا تارک نہیں ہوگا، فرضوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی آگے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رب کہتا ہے بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل ادا کرتا رہتا ہے، نفلی کام کرتا رہتا ہے، نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی عمرے، نفلی حج اور نفلی صدقات خیرات انسان کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور یتقرب جیسے جیسے یہ نفل ادا کرتا رہتا ہے رب کہتا ہے میرے قریب آتا جاتا ہے۔ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ اللہ کا قرب نفل نماز، نفل صدقات، نفل خیرات، نفلی روزے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور ہم نے کیا معیار ولایت بنایا ہوا ہے؟ یہ معیار ولایت ہے۔ ہم کہتے ہیں 40 دن چلا کٹو جی نتابے ہو جائے گا، بندہ ولی ہو جائے گا۔ یہ ہیلے اور یہ چکر یہ ولایت کے معیار ہیں۔ چلے اور چلا پٹھا ہو جاوے تو ولی بھی پٹھا، اگر چلا پٹھا ہو گیا تو ولی بھی پٹھا ہو گیا۔ حضرات یہ کوئی ولایت کا معیار، نشانی اور علامت نہیں ہے۔ جو ولی کا نہیں وہ رب کا نہیں۔ رب کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لیکن ولی کی نشانی کیا ہے؟ ولی صدقہ کرنے والا ہوگا، ولی زکوٰۃ دینے والا ہوگا، ولی نمازی ہوگا، ولی روزے دار ہوگا، ولی نفل پڑھنے والا ہوگا، ولی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ یہ ہے علامتیں ولی کی، یہ ہے نشانیاں ولی کی۔ اور میرا رب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ ولی میرے قریب آتا جاتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل ادا کرتا رہتا ہے، پھر میں اللہ اس بندے کے دل میں اپنی اتنی اطاعت فرما برداری ڈال دیتا ہوں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، رب کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی نظر بن جاتا ہوں۔ لوگوں نے اس کا غلط مفہوم لے لیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ اس حدیث کو پڑھ کے کئی لوگوں نے حلول کا نظریہ نکال لیا، حلول کا۔ پتہ ہے حلول کیا کہتے ہیں؟ سمجھا دیتا ہوں، بے فکر نہیں۔ حلول کا معنی ہے حل ہو جانا، اتر آنا، اتر آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے، اس میں حلول کر گئے اللہ، نعوذ باللہ، اب اس کے اندر اللہ اتر آیا ہے۔ یہ ہے نظریہ حلول۔ اور جتنے بھی صوفی ہیں ان کا یہ نظریہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، آپ شعر سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے، وہ جو کہتے ہیں ہیکے 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 جیڑا ہیک کو ڈو کر جانے وہ کافر مشرک ہے، یہی نظریہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہی حلول کا نظریہ ہے۔ منصور حلاج جس کی بڑی قوالیوں میں تعریف ہوتی ہے، وہ کیا کہتا تھا جسے سولی پہ لٹکایا گیا تھا؟ وہ کہتا تھا انا الحق انا الحق انا الحق، میں اللہ ہوں۔ یہ وہ کہتا تھا صوفیوں کا، صوفیت کا بانی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے اندر اللہ اتر آیا ہے، میرے اندر اللہ اتر آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نظریہ ہے۔ اور ایک ہمارے ملتان سے بولا، وہ کہتا ہے احد نال احمد ملیندیں گزر گئی۔ سمجھ آئی؟ احد کون ہے تے احمد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی گزر رہی ہے، میں احمد کو احد سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تیری زندگی کیا؟ تو قبر میں دفن ہو جائے گا، تو مٹی بن جائے گا، تو پھر بھی نہیں یہ کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ احد معبود ہے، احمد عابد ہے، یہ فرق ہے۔ احد خالق ہے اور احمد مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق جان کر جیو۔ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، رازق کون ہے، مرزوق کون ہے، عابد کون ہے، مسجود کون ہے، راکع کون ہے، مرکوع کون ہے، یہ فرق جانیے۔
اور حضرات گرامی یہ جو قوالیاں نماز کی بجائے صبح صبح لگا کر بیٹھی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو تبرک سمجھ کے سنتے ہیں، ان قوالیوں میں یہی بکواسات اور یہی حفوات اور یہی گندے نظریات ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے، دل کی تسلی مل رہی ہوتی ہے کہ صبح صبح برکت آ جائے گی، دکان میں قوالی لگی ہوئی ہے۔ حضرات یہ عقیدوں کا بگاڑ، عقیدوں کا خلل، عقیدوں کے لیے یہ ایک تباہی اور بربادی ہے یہ قوالی۔ جبکہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی نظر بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی نظر اللہ کے آرڈر کے تابع ہو جاتی ہے، پھر بندہ وہی دیکھتا ہے جس کی اجازت میرا رب دیتا ہے، ادھر چلتا ہے جدھر چلنے کا حکم رب دیتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے جسے ہاتھ لگانے کی اجازت میرا رب دیتا ہے، جہاں سے رب روکتا ہے ادھر دیکھتا نہیں، جو رب منع کرتا ہے وہ سنتا نہیں، جدھر سے رب روکتا ہے ادھر چلتا نہیں، جس چیز کو ہاتھ لگانے سے رب روکتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا نہیں۔ یہ اس حدیث کا مطلب اور مقصد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب یہ بندہ میرا اتنا محبوب بن جاتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب یہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اور جب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، اور یہ اللہ کے ولی کی عظمت ہے۔ اور انہی آیات اور احادیث کا نچوڑ امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ جامع العلوم والحکم کے اندر یوں نکالتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ تَجِبُ مَوَالَاتُهُمْ، کہ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت واجب ہے اور ان سے دشمنی حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی واجب ہے اور محبت حرام ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے محبت حرام ہے اور دشمنی واجب ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے اس سے محبت واجب ہے اور دشمنی حرام ہے۔ حضرات گرامی، جب مقام ولایت اتنا عظیم ہے، جب مقام ولایت اتنا مقدس ہے، جب مقام ولایت اتنا اعلیٰ ہے کہ ولایت کی بنا پر اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، ولایت کی بنا پر انسان کی آنکھیں، ہاتھ، کان، زبان اور پاؤں اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں، ولایت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی بندے سے آخرت کے خوف اور غم دور کر دیتا ہے، تو پھر پتہ چلنا چاہیے نا کہ اللہ کا ولی ہے کون، اللہ کا پیارا ہے کون، ولی کی نشانیاں کیا ہیں۔ کیونکہ کوئی کہتا ہے جی فلاں مجذوب اللہ کا ولی ہے، کوئی کہتا ہے جناب فلاں جو ہے نا ملنگ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ مجذوب اللہ کا ولی ہے۔ کیوں اللہ کا ولی ہے؟ گندگی کے اوپر بیٹھا رہتے اسے پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ گندگی سے کیڑے اٹھا کر کھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں اللہ کا ولی ہے، کہ کیا نشانی ہے، کیا معیار ہے؟ وہ کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹکا رہا اس لیے اللہ کا ولی ہے۔ دوسرا کہے گا نہیں فلاں اللہ کا ولی ہے، کیا علامت ہے؟ اس نے پانی کے اوپر مسلح ڈالا اور نماز شروع کر دی، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تیسرا بولا نہیں ہماری سرکار اللہ کی ولی ہے، ان کی کیا نشانی ہے؟ اس نے دیوار کے اوپر بیٹھا، اس کو سوٹا مارا، دیوار کو کہا چل، دیوار نے کیا ٹھیک ہے، چل پڑی، وہ اللہ کا ولی ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں جی ہمارے بزرگوں نے سورج کو کنڈی لگائے نیچے کھینچ لائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرات گرامی، یہ مختلف معیارات بنائے دنیا والوں نے، علامتیں بنائی دنیا والوں نے، شرائط بتائیں دنیا والوں نے کہ یہ ولی کا معیار ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ آئیے قرآن کریم بھی آپ کے سامنے ہے، میرے پیغمبر کی احادیث بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہے ولی کا معیار، کیا ہے ولایت کی علامت، کیا ہے ولایت کی نشانی؟ تو آپ میرے اس موضوع کا بنیادی پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ ولی کی نشانی یہ ہے وہ شریعت کا پابند ہوگا، یہی معیار ولایت ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہوگا، یہی معیار ولایت ہے، نبی کی شریعت کا متبع ہوگا، یہی معیار ولایت ہے۔
ہے، چہرے پہ سنت مصطفیٰ نظر آئے گی، یہی معیار ولایت ہے۔ فرائض کا پابند ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، زکوٰۃ کا پابند ہوگا، اللہ کے احکامات کا پابند ہوگا۔ یہ ولایت کی علامت ہے۔ کسی کی دعا کا قبول ہو جانا یہ ولایت کی نشانی نمازی کی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ ولی کی دعا قبول ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے دعا کی قبولیت نہیں دیکھنی، اس کے حلیے اور جثے میں شریعت کی پابندی دیکھنی ہے کہ شریعت ہے کہ نہیں۔ دعا قبول ہو گئی کسی کی، دعا کا قبول ہو جانا ولایت کا معیار نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم پہ غور کیجئے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے تمام لشکر جمع کرو۔ تمام لشکر جمع ہو گئے، تمام مخلوقات جمع ہو گئی، تمام مخلوقات جناب سلیمان کے تابع تھیں۔ جن آ گئے، انسان آ گئے، حیوان آ گئے، سب کے سب آ گئے۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر جمع ہو گئے۔ سیدنا سلیمان کے آرڈر پر، حکم پر تمام لشکروں نے چلنا شروع کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی شروع ہو چکی ہے، بارش کی قلت ہے، بارش کی کمی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان تمام مخلوقات کو لے کر بارش کی دعا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ساتھ کون ہے؟ جنات، ساتھ کون ہے؟ انسان، ساتھ کون ہے؟ پرندے۔ آؤ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہیں۔ پھر بارک کائنات نے فرمایا کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے یہ لشکر لے کر ایک چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، جہاں پر چیونٹیوں کی بلیں تھیں، چیونٹیوں کی آبادی تھی، وہاں سے گزرے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی سردار کہنے لگی اے چیونٹیوں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنی اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے۔ لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر تم سب روندی جاؤ، اس لیے اپنی اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ وہم لا یشعرون، اور یہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر ایسا کرے گا نہ جانتے ہوئے، لا علمی میں، جان بوجھ کر وہ تمہیں نہیں روندیں گے، لا علمی میں روندیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آیت قرآن کی سورہ نمل آیت نمبر 19۔ لشکر میں کون ہے؟ آنے والے لشکر میں کون ہے؟ چونٹی کہتی ہے وہ روند دیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا، انہیں پتہ نہیں چلے گا، لا علمی میں روند نہ دیں تمہیں۔ یہ لشکر میں، آنے والے لشکر میں کون ہے؟ جناب سلیمان ہیں کہ نہیں؟ بولو ہیں؟ جناب سلیمان ہیں، پیغمبر ہیں۔ چونٹی کیا کہتی ہے؟ وَهُمْ لَا یشعرون۔ آپ بھی کہہ دیں اللہ کو چونٹی کا جملہ اتنا پسند آیا ہے، چونٹی کے عقیدے کی وجہ سے اللہ نے چونٹی کے نام پہ قرآن کی سورت بنا دی ہے، چونٹی کے عقیدے کی وجہ سے۔ چونٹی کو پتا تھا جناب سلیمان اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ ادھر بی بی گھر بنا کے حلوہ رکھ لے، بابے جی کو دربار میں ہی پتہ چل جاتے بھی انہیں میٹھا پایا یا نہیں۔ سمجھ آئیے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جناب سلیمان کے صحابی بھی ساتھ ہوں گے کہ نہیں؟ بارش کی دعا کے لیے جا رہے ہیں،
تھے سارے جناب سلیمان کے امتی، جناب سلیمان کے ماننے والے، جناب سلیمان کے صحابی ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا ساتھ، بارش کی دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ چونٹی کیا کہتی ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من الجن، حضرت سلیمان کے ساتھ جنات بھی تھے۔ کیا تھے؟ جنات بھی تھے۔ چونٹی کیا کہتی ہے؟ وَهُمْ لَا یشعرون۔ علم غیب جنات کو بھی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ چونٹی کا عقیدہ رب کو اتنا پیارا لگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کے نام کی صورت نازل کر دی، صورت بنا دی قرآن کریم میں الہ العالمین نے۔ اس لیے آپ بھی عقیدے پہ غور کیجئے، اللہ آپ سے بھی پیار کرے گا اگر عقیدے میں توحید ہوگی تو۔ چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ اپنی اپنی بلوں میں، اور میرا اللہ پیغمبر کو جو بتلائے وہ اللہ رب ذوالجلال کی مرضی، جب بتلائے اس کی مرضی، جب نہ بتائے تب بھی اس کی مرضی۔ یہ تو پتہ نہ چلا کہ پاؤں کے نیچے چونٹی آ جائے گی، لیکن اللہ نے یہ صلاحیت اور یہ معجزہ عطا کیا تھا جناب سلیمان کو، ہر مخلوق کی زبان سمجھ لیا کرتے تھے۔ یہ معجزہ تھا ان کا، یہ خاصہ تھا جناب سلیمان کا۔ یہ بات سنی تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ قرآن کریم فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ تَرْضَىٰ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ جناب سلیمان مسکرا پڑے، مسکرا کے کہنے لگے اے الہ العالمین، مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، میں اللہ تیرا شکریہ ادا کروں۔ کس بات کا؟ کہ ہماری پہچان تو نے چیونٹی کے چھوٹے سے سر میں بھی داخل کر دی ہے۔ اور حضرات سمجھ لیجئے، یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کی شان ہے، پیغمبر کی عظمت ہے۔ پیغمبر کی پہچان اللہ خالق کائنات ہر جاندار کے اندر داخل کر دیتا ہے، ذرات کے اندر، حشرات کے اندر، جمادات کے اندر، پتھروں کے اندر بھی، اور چھوٹی مخلوق چیونٹی کے سر میں بھی نبی کا تعارف اور پہچان موجود ہوتی ہے۔ نبی کی پہچان نہیں ہے تو ربوے کے مرزائی کو نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ اس باقی واقعے کو بیان کرتی ہے، چیونٹی نے اپنی ٹانگیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں اور دعا کر رہی ہے چیونٹی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور کیا؟ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک۔ چونٹی کہتی ہے پروردگار خالق کائنات، جیسے انسان تیری مخلوق، حیوان تیری مخلوق، انبیاء تیری مخلوق، بڑے چھوٹے تیری مخلوق ہے پروردگار عالم، ہم چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی تیری مخلوق ہیں۔ اے الہ العالمین خالق کائنات پروردگار عالم، ہم بھی جس طرح باقی مخلوقات کو بارش کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں بھی بارش عطا فرما۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، اپنے لشکر کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ اے جناب سلیمان، ہم تو آئے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، ہم تو آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے، دعا تو مانگی نہیں، بارش مانگی نہیں، واپس کیوں چلے جائیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں قد مطرتم بدعوت غیرکم، اس لیے کہ تم سے پہلے چونٹی نے بارش کی دعا کی ہے، چونٹی کی بارش کی دعا کو رب نے قبول کر لیا ہے، بارش دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دعا کس کی قبول ہوئی ہے؟ چیونٹی کی دعا، چیونٹی کی قبول۔ اور دعا کی قبولیت معیار ولایت نہیں ہے، اگر دعا کی قبولیت معیار ولایت ہوتی تو آج اس چیونٹی کا دربار ضرور ہوتا۔ یہ موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے پورا کروں گا، اور مزید آپ کے آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا کہ اللہ نے ایک اور بھی شخصیت تھی جس کی دعا قبول کی ہے، اور ہم اکثر اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ دعا اس کی قبول ہوئی ہے،
اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ نماز میں وسوسہ آ جائے تب اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، خیال آ جائے تب اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اگر نماز میں بھول جائیں 2 سجدے کر کے پھر اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ اور اس نے کہا تھا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، مہلت دے، اللہ نے دعا قبول کی۔ انشاءاللہ اس موضوع کا بقایا حصہ میں اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے ولیوں اور دوستوں سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ولی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔